اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام حمد و ثنا اس باری تعالیٰ کے لیے جو اس تمام کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اس نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھربوں اربوں ملین ٹریلین درود و سلام ہو، جن کے صدقے یہ کائنات قائم ہے۔ ورنہ اس کائنات میں قائم ہونے کا کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ کائنات قائم رہے، کیونکہ اس میں جو انسان ہے اس نے اپنے آپ کو گرا کر بمطابق سورہ 3 اپنے آپ کو گرا کر کیوں اس نے ابتر کر دیا کہ جانوروں سے بھی بندہ نیچے چلا گیا۔ تو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رہتی دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں، مینارہ نور ہیں۔ سرکار حق المرتبت کی تعلیمات کا صدقہ ہی یہ کائنات اپنے شب و روز کو، شبانہ روز کو دعائیں بخشی ہوئی۔ تو نبی مکرم کی تربیت یافتہ اصحاب میں آج میں جس شخصیت کی بات کروں گا، کیونکہ آج ذی الحجہ کے ایام میں اور 5 ذی الحجہ میں نے اس کے اوپر الحمدللہ ایک آرٹیکل لکھ کر اپنا نذرانہ پیش کرنے کی کوشش بھی کی تھی اور کرتا بھی رہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور میرے نزدیک جو صحابی اعظم ہے، جو مجاہد اعظم ہے، جو شہید اعظم ہے، جو سرمایہ داروں کے خلاف، سودی نظام کے خلاف لڑنے والا پہلا شہید ہے، پہلا جو سودی نظام کے خلاف لڑنے والا پہلا جو محرک ہے، جس نے تحریک پیدا کی، جس نے انسان کے اندر وہ جرأت پیدا کی کہ انسان آج بھی جب کسی چیز کے خلاف جاتا ہے تو میں تو اپنی بات کروں گا، میرے نزدیک پہلے اس ذات والا صفات کا نام آتا جس کا نام تھا حضرت جندب بن جنادہ، جو 32 ہجری میں سرمایہ داروں کے خلاف لڑتے ہوئے انہوں نے اپنی جان افنی کے سپرد کی 32 ہجری 5 ذی الحجہ کو۔ تو میرا مطلب وہ تاریخ میں امر ہوئے ابو ذر غفاری کے نام سے، اور وہ ابو ذر غفاری وہ کائنات کی ایک اعلیٰ شان ہستی ہے جس کے بارے میں محمد کا ایک قول اگر بندہ کوٹ کرے، میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد کسی اور قول کو کوٹ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں ہے۔ وہ ایک کوٹ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تو اکیلا ہی رہے گا، تو اکیلا ہی مرے گا، تو اکیلا ہی اٹھایا جائے گا، کیونکہ تجھ جیسی جو سختیاں، تجھ جیسا جو عاجزی و انکساری ہے، تجھ جیسی جرأت و نیت ہے، وہ کسی اور کا خاصہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو محمد مصطفیٰ کی صحیح حدیث کا یہ مطلب اور یہ مفہوم ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف اصحاب نے کوٹ کر کے ہم تک پہنچائی، جو سائے ستہ میں بھی موجود ہے اور جو اصول اربع میں بھی موجود ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ ہے تو وہ جامع ترمذی کو پڑھ سکتا ہے، کسی کو یقین نہ ہے تو وہ اصول اربع کی کوئی بھی کتاب پڑھ سکتا ہے۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر، یہ جو جس طرح میں ہاتھ لگا، اس روئے زمین پر زمین سے اوپر چلنے والا جو بندہ ہے اور آسمان کی بلندیوں سے نیچے والا جو بندہ ہے، اس میں ابو ذر سچا بندہ مالک الملک نے خلق ہی نہیں کیا۔ یہ میرے اس مولا، میرے اس آقا، میرے اس مرشد ابو ذر غفاری کی ایک چھوٹی سی کرامت ہے۔ تو ابو ذر غفاری جب میرے مالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، ابھی اعلان رسالت، بعض لوگ تو بدبخت یہ کہتے ہیں نا کہ سرکار نے سرکار کی جب عمر مبارک 40 سال ہوئی تو 40 سال کے بعد سرکار پر نبوت نہیں آئی، سرکار پر رسالت مطلب تبلیغ کا ان کو اگر ایک عام نبی بھی ماں کی گود میں نبی ہوتا ہے تو جو خاتم النبیین والمرسلین، جو سید الانبیاء ہے، اس کے بارے میں کہنا کہ اس کو نبوت ملی ہے تو یہ تو میرے نزدیک خام خیالی اور گھٹیا اور ابو جہلوں کی ایک صفت بھی ہے اور ابو جہلوں کے ایک انداز تخاطب بھی ہے۔ تو میرے کہنے کی بات یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ اصحاب میں جناب جندب بن جنادہ المعروف ابو ذر غفاری کا ایک اعلیٰ و عرفہ مقام ہے۔ مالک الملک نے آپ اتنی شان والا صفات سے آپ کو مرفوض کیا، مرفوع کیا، آپ کو مستفید کیا، آپ کو اس اعلیٰ منصب پر فائز کیا کہ ایک دفعہ یہ ہوا جی کہ جب آپ کو آپ کی انہی کون سی خصوصیات، یہ خصوصیات کے جابروں کے سامنے کلمہ حق کہنا،
جب آپ کو شام کی طرف جلا وطن کیا گیا، تو جب میرے آقا ابو ذر غفاری شام میں پہنچے تو شام میں جو گوردر شام تھا، یہ میں کب کی بات ہوں، یہ تو 32 ہجری سے پہلے کی بات کا، اس کا مطلب ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے ظاہر طور پر پردہ فرمائے ہوئے تقریباً 20 سال سے کم عرصہ ہوا تھا، لیکن کیا کیا مسلمانوں کے اندر باتیں آ چکی تھیں، دین کا کیسے کیسے اس کے اوپر لبادہ اڑا جا رہا تھا کہ بندہ جب پڑھتا ہے اور جب بندہ اس کو کمپریہینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب میرا مالک جب دمشق پہنچا تو دمشق کی مسجد کے اندر گورنر شام نے اپنے غلام کو کہا کہ وہ دیکھو وہ جو بندہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز کس انداز میں پڑھ رہے تھے، کپڑے ان کے پھٹے پرانے تھے، سر کے اوپر ایک پرنا تھا، سر کے اوپر ایک پرنا مین ایک رومال تھا جو بالکل اٹا ہوا تھا دور سے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پکڑو اشرفیوں کی تھیلی، یہ اس بندے کے پاس پہنچا دو، اگر وہ بندہ ان اشرفیوں کو قبول کر گیا تو تمہارے لیے غلامی سے آزادی ہے۔ تو وہ غلام بڑا خوش، اس نے کہا جی کہ دولت کو کون نہیں لیتا، یہ بھی دولت کو لے لیں گے، لیکن کیا ہوا، تاریخ نے یہ بھی بتایا کہ لوگ اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر دولت کو رکھتے ہیں، وہ لوگ جن لوگوں کے دلوں کے اندر محمد مصطفیٰ کی محبت اور اطاعت رچی بسی ہوتی ہے۔ تو جب وہ غلام ان کے پاس، انہوں نے کہا یہ کیا چیز، انہوں نے کہا جی یہ گوردر شام نے آپ کے لیے بیچی۔ تو ابو ذر غفاری کا یہ جملہ تاریخ میں امر ہو چکا ہوا ہے اور تاریخ میں آج تک امر ہے۔ انہوں نے کہا یہ کس لیے میرے لیے بیچی ہے، انہوں نے کہا صرف اس لیے کہ تاکہ مجھے آزادی مل جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ لے لوں گا تو آزاد ہو جائے گا، غلام میں ہو جاؤں گا۔ تو یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اسی نسبت سے ابو ذر غفاری کے ایک اور مشہور و معروف ایک قول ہے، ابو ذر غفاری سے کسی بندے نے پوچھا کہ لوگ دنیا سے جاتے ہوئے روتے کیوں ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہاں بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے شہنشاہ ہیں، بڑے بڑے امیر زادے ہیں، بڑے بڑے رئیس زادے ہیں، وہ جب دنیا سے جاتے ہیں یا دنیا جب ان کو موت کی بات آتی ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ یہی بات جب ابو ذر غفاری سے لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تم لوگوں نے اس ظاہری دنیا کو آباد کرنے کے لیے اپنی اخروی دنیا کو برباد کیا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی بندہ جو ہوتا ہے نا چمن باغ، اس سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتا۔ تم لوگوں نے دنیا میں اپنی جو اخروی دنیا ہے وہ اپنی اجاڑی ہوئی ہے، تمہیں وہاں جانے کی کیسے طلب آئے گی؟ وہ اسی کو طلب آتی ہے جس نے اپنی خواہشات اور اپنی احساسات کے اوپر قابو پایا ہوتا ہے۔ تو یہ میرے آقا، یہ میرے مولا جناب جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری کے ایک زندگی کا ایک اعلیٰ اور اصولی ایک موقف تھا۔ پھر جب ان کو دوبارہ شام سے مدینہ بھیجا گیا تو مولا نے اپنی جو ہے نا اپنی زبان کی تاثیر اور اپنی قلم کی طاقت کو مولا نے روکا نہیں۔ تو جب انہوں نے دوبارہ سے انہی سرمایہ داروں کے خلاف آواز کو بلند کیا تو ان کو ربضہ کی طرف جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا گیا، اور ساتھ ہی آرڈر بھی جاری کیا گیا کہ اس کو چھوڑنے کے لیے کوئی بندہ بھی مدینہ کی سرحد پر نہیں جائے گا، لیکن قربان جاؤں میں اس علی کے اوپر جس علی کے فیض کا صدقہ ابو ذر غفاری کو بھی یہ قلبی اور روحانی طاقت ملی تھی۔ مولا علی اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام اور اپنے ساتھی جناب عمار یاسر کو لے کر اس شام سے نکلے، لیکن جا کر ان کو کہا کہ اے ابو ذر، یہ دنیا تمہیں سمجھ نہیں سکی، یہ دنیا اس کو سمجھتی ہے جو ظاہری طور پر ان کی چال ڈال کے مطابق چلتا ہے۔ تو اے ابو ذر غفاری، تو دنیا تب سمجھے گی جب تو دنیا سے چلا جائے گا۔ جب وہ ربضہ میں اس شان سے وہ اپنی جان کو جان افرین کے سپرد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس وقت وہ مرتے ہیں تو ان کی زوجہ محترمہ جو ہیں وہ مطلب وہ بالکل ایک ششدر و رعان ہو جاتی ہیں کہ اس ویرانے میں کون بندہ تمہارے کفن و دفن کا بندوبست کرے گا۔ لیکن کیا ہوا کہ جب میرے آقا ابو ذر غفاری دنیا سے چلے گئے تو صحابہ کی ایک جماعت آئی، جس جماعت کو لیڈ کر رہے تھے جناب عبداللہ بن مسعود، جو خود بھی مولا علی کے ایک بہت بڑے متقد تھے۔ انہوں نے اس شان سے جناب ابو ذر غفاری کی نماز پڑھی، جنازہ پڑھائی کہ دنیا اشش کر اٹھی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بندہ بھی اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنا کچھ نہ کچھ امپیکٹ ڈالنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جناب ابو ذر غفاری کی جوتیوں کا صدقہ ان کی تاریخ کو پڑھے۔ جب تک ان کی تاریخ کو نہیں پڑھے گا تو آپ سرمایہ داروں کے خلاف لڑنے کی توقع ہی نہیں کر سکتے۔ سرمایہ دار ایسے چیلنج چلتے ہیں نا، وہ اپنی کچھ ہڈیاں
اپنے پالتو کتوں کے آگے ڈال دیتے ہیں. وہ پالتو کتے کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی یہ سرمایہ دار تو 7 لوگوں کو لے کر چلاتے بھی ہیں. جیسے ایک بدبخت دو جو ہیں باپ بیٹا ابھی ٹائٹن نامی جہاز میں ڈوب کر مرے ہیں. انہوں نے زندگی پوری قوم کو ترنگ کے نام پر زہر پلاتے رہے, اولپر کے نام پر زہر پلاتے رہے. پوری قوم جو ہے وہ اس وقت تقریباً 80 to 90% معدے کے مریض ہو چکی ہے, وہ زہر پی پی کر. تو انہوں نے کچھ پیسے فلاحی تنظیموں کو دے دیے تو لوگ کہتے نہیں جی انہوں نے تو بہت بڑا کام کیا تھا. ان ہی سرمایہ داروں کو للکارنا میرے آقا ابو ذر غفاری کی سنت ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جناب ابو ذر غفاری کی سیرت اور کردار پر چلنے کی توفیق دے. اسی میں ہماری بقا بھی ہے اور پوری قوم کو بقا بھی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.